یہ لال کلر کی برجی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلی کے لال قلعے کی برجی ہے، اور لال قلعے کے سامنے ہی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بہت عظیم بزرگ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی چشتی شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت کے آستانے کا یہ گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راستہ ہے۔ اسی راستے پر جب آپ 40 سے 50 قدم آگے کی طرف بڑھیں گے تو حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی چشتی شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا مجدد کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے بہت سارے مریدین اور خلفاء ہیں، آپ سے بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، بہت سارے لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ اس لیے اگر حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ کے کوئی مرید، کوئی خلیفہ یا حضرت سے وابستہ کوئی بھی صوفی آپ کے شہر میں ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جب آپ آئیں گے تو اس طرح خوبصورت منظر آپ کو دکھائی دے گا۔ سب سے پہلے جو یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ بہت اہم دیوار ہے، کیونکہ یہاں حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی چشتی شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا سلسلہ لکھا ہوا ہے۔ شجرہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کلیمیہ فخریہ، یہ پورا شجرہ لکھا ہوا ہے، یعنی حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت مولانا فخر پاک کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی ہیں، اور حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی چشتی شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سلسلے کے بہت سارے بزرگ گجرات کے احمد آباد میں بھی ہیں اور پاٹن میں بھی ہیں، اور یہ سلسلہ پھر حضرت خواجہ کمال الدین علامہ یعنی جو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے بھانجے تھے، ان سے ہوتے ہوئے خواجہ نصیر الدین تک پہنچتا ہے، اور حضرت خواجہ نصیر الدین سے پھر حضرت محبوب الہی، اور محبوب الہی سے پھر غریب نواز، اور غریب نواز سے پھر مولائے کائنات، اور پھر مولائے کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ تمام نام آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی چشتی شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی۔ تو آپ کا جو نام ہے وہ شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی ہے، لقب آپ کا شیخ المشائخ ہے، عالم و عارف محدث کامل مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ، اور سلسلہ نسب کی اگر ہم بات کریں تو شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی بن حاجی نور اللہ صدیقی بن شیخ احمد صدیقی، آپ صدیق اکبر کی اولاد سے تھے۔ آپ کے دادا شاہ جہاں بادشاہ کے زمانے میں تاجکستان سے ہندوستان تشریف لائے تھے، یعنی دہلی تشریف لائے تھے۔ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت کی اگر ہم بات کریں تو شیخ کلیم اللہ 24 جمادی الثانی 1060 ہجری 24 جون 1650 عیسوی کو جمعہ کے دن دہلی میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی کی تعلیم و تربیت کی اگر ہم بات کریں تو حضرت کا جو خانوادہ تھا وہ علمی اور روحانی خانوادہ تھا، بالخصوص آپ کا خاندان فن تعمیر میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، یعنی اتنے ماہر تھے فن تعمیر میں کہ دور دور تک شہرت تھا۔ اس وقت دہلی علوم و فنون کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء صوفیہ نے ظاہری اور باطنی علوم کے میخانے سجا رکھے تھے، ان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بزرگ بھی تھے۔ دہلی کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرتے رہے حضرت شیخ کلیم اللہ۔ سند حدیث حضرت شیخ ابو رضا ہندی اور حضرت مولانا شیخ برہان الدین المعروف شیخ بہلول سے حاصل کی، اور یہ شیخ ابو رضا ہندی وہ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تایا ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے اہم بزرگ ہیں۔ تو حضرت شیخ کلیم اللہ نے سند حدیث حضرت شیخ ابو رضا ہندی سے حاصل کی، اور ان کا مزار مبارک اوبرائے ہوٹل دلی میں ہے۔ بہت بڑے عالم دین تھے اپنے وقت کے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ ولی جب ظاہری علوم سے فارغ ہو گئے، روایتی علوم پر دسترس حاصل کر لی، تو روایت کے مطابق حضرت شیخ کلیم اللہ کسی مرشد کی تلاش میں نکلے، اور اسی تلاش میں حضرت خواجہ رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہ دلی کے بہت عظیم بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں حاضری دی، لیکن وہ صاحب بصیرت تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے، حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے پاس ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں ہے، وہاں جاؤ اور اس دسترخوان محبت و معرفت سے خوشہ چینی کرو، یعنی وہاں سے فیض حاصل کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ طالب صادق عازم حجاز مقدس ہوئے، یعنی پھر سفر حج کا ارادہ کیا اور مدینہ شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ یحییٰ مدنی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ان سے بیعت ہوئے اور کچھ عرصہ تربیت میں رہے۔ مجاہدات و سلوک کے بعد خلافت عالیہ چشتیہ سے مشرف ہوئے، یعنی حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم مدت میں حضرت شیخ کلیم اللہ کو مجاہدات طے کرا دیے، ان کی تربیت بھی کر دی اور ان کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت بھی عطا فرما دی۔ اسی قیام کے دوران حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خلافت امیر محترم لاہوری نے دی، اور سید محمد کبریٰ نے سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت دی، اور اس طرح سے
قادری فیض بھی ملا، نقشبندی فیض بھی ملا، لیکن جو خصوصی فیض ملا وہ چشتی فیض تھا، جو حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی چشتی شاہجہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ جب مدینہ شریف سے واپس ہندوستان تشریف لائے تو دہلی میں آپ نے ایک مسجد میں قیام کیا اور حضرت نے اسی مسجد میں شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا درس دینا شروع کیا، اور اس درس میں بڑے بڑے اکابر علماء، صوفیاء، امراء، حکماء شرکت کرتے تھے، حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اور جس طرح سے اس دلی میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی جو روایتیں کمزور ہوئی تھیں، حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ نے اپنی انتھک محنتوں سے ان روایتوں کو دوبارہ زندہ کیا اور اپنی خانقاہ ایسی سجائی کہ اس خانقاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے نقشبندی بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید بھی آیا کرتے تھے، اور اس وقت کا بادشاہ اورنگزیب اور اورنگزیب کے امراء اور تمام حکماء بھی آیا کرتے تھے اور حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی نے اپنی خانقاہ میں محفل سما کا وہ زبردست اہتمام کیا تھا کہ جب سما کی محفل ہوتی تھی تو حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ کی خانقاہ کا دروازہ عوام کے لیے بند کر دیا جاتا تھا، صرف خواص ہوتے تھے اس محفل سما میں شرکت کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اصول اور ضابطے ہوں گے۔ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھیں، اشرح کاملہ اور اسی طرح سے کشکول، مرقع، تسنیم، الہامات کلیمی، یہ تمام کتابیں لکھی حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ نے۔ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ نے ایسا دریا بہایا سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا اس دلی سے کہ اسی دریا سے پانی پیا پھر حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے، حضرت مولانا ضیاء الدین جے پوری نے، حضرت نور محمد مہاروی نے، حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے، اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں۔ درگاہ یوسفین حیدرآباد میں ہے، وہ بھی حضرت ہی کے فیض یافتہ ہیں۔ تو بہت سارے بزرگ ہیں، اگر آپ کو بھی پتہ ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ان کے واقعات اور ان کے تمام نام اور سلسلہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو واپس پھر سے ایک مرتبہ دلی میں بہت زندگی بخشی اور اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا۔ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ کے وصال کی اگر ہم بات کریں تو 24 ربیع الاول 1142 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ دہلی میں لال قلعہ اور جامع مسجد کے بالکل بیچ میں حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ 24 ربیع الاول کو دہلی میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم۔